أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العلي العظيم۔ ہماری گفتگو منہاج الصالحین کی پہلی جلد کی کتاب التقلید میں چل رہی تھی۔ کل ہم نے مسئلہ نمبر 20 کو تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے۔ مسئلہ نمبر 20 میں ہم نے تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ کسی مجتہد کے لیے جس کا عادل ہونا ضروری ہوتا ہے اس کی عدالت کیسے ثابت ہوتی ہے۔ تو عدالت کے ثابت کرنے کے لیے ہم نے بتایا کہ اس میں علم وجدانی ہونا چاہیے، یعنی یقین حاصل ہو یا اطمینان حاصل ہو مناشے و کلائیہ کے ذریعے سے، یا دو شہادت اگر کسی کے لیے آ جائے عادلین کی شہادت تو اس سے عدالت ثابت ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اجتہاد یا عالمیت کو ثابت کرنا ہو تو یہی شرائط ہے، ساتھ عادلین کی شہادت بھی ضروری، لیکن عادلین کی شہادت میں یہ ہے کہ اہل خبرہ میں سے وہ عادل ہوں، یعنی عام عادل نہ ہوں بلکہ جو اس فیلڈ کے ماہر لوگ ہوں، جو مجتہد لوگ ہوں، مجتہد کے قریب لوگ ہوں، ان کی طرف سے اگر شہادت آتی ہے ان عادل لوگوں کی طرف سے، تو پھر اس کا اجتہاد اور عالمیت بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ آج ہم نے مسئلہ نمبر 21 کو جو پڑھنا ہے اس میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو انسان مجتہد نہیں ہے اس کے لیے فتویٰ دینا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، یعنی غیر مجتہد آدمی کے لیے جو مجتہد نہیں ہے اس کے لیے فتویٰ دینا مطلقاً حرام ہے اپنی طرف سے، یعنی وہ فتویٰ کسی بھی صورت میں نہیں دے سکتا ہے۔ یہاں پر مطلقاً کہا ہے آغا سیستانی دامت اللہ نے، یعنی مطلقاً سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ فتویٰ دیتا ہے تو چاہے تو اس کے فتوے کے اوپر کوئی لوگ عمل کریں پھر بھی اس کے لیے حرام ہے فتویٰ دینا، چاہے بس ایسے ہی وہ فتویٰ دے دے لیکن اس کے فتوے کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے والا نہ ہو، یا کوئی اس کی نیت یہ نہ ہو کہ میرے فتوے کے اوپر کوئی عمل کرے، تب بھی اس کے لیے فتویٰ دینا حرام ہے، کیونکہ وہ مجتہد نہیں ہے۔ تو جب تک اس کے اندر تو اس کے لیے فتویٰ دینا، جو مجتہد نہیں ہے اس کے لیے فتویٰ دینا کسی صورت میں جائز نہیں ہے، حرام ہے مطلقاً۔ اچھا، اگر وہ انسان جو مجتہد تو ہے لیکن دوسری شرائط اس کے اندر فاقد ہے، دوسری شرائط اس کے اندر جو ہونی چاہیے، جو ایک مجتہد کے اندر شرائط ہوتی ہیں، اس کا حافظے کو ٹھیک ہونا چاہیے، مثلا اس کا حافظہ ہی ٹھیک نہیں ہے، یا ہم نے کہا عدالت اس کے اندر ہونی چاہیے، اس کے اندر عدالت نہیں ہے، یا دوسری مثلا شرائط ہیں، اجتہاد اس کے اندر ہے لیکن اس کے اندر جو دیگر شرائط ہیں، جو فتویٰ دینے والے مجتہد کی شرائط ہیں، وہ اس کے اندر شرائط نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی اس کے اوپر حرام ہے کہ وہ فتویٰ دے اس قصد اور ارادے کے ساتھ کہ اس کے فتوے کے اوپر کوئی بندہ عمل کرے، اس کے لیے حرام ہے، حالانکہ وہ مجتہد تو ہے، مجتہد ہے یعنی فتویٰ وہ دے سکتا ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر دوسری شرائط فاقد ہیں تو اس لیے ابھی اس کے اوپر فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اگر اس کے فتوے کے اوپر دوسرے لوگ عمل کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے۔ یہ بات تو تھی فتویٰ دینے کی کہ فتویٰ دینا اس شخص کے لیے جو فقیہ نہیں ہے، جو مجتہد نہیں ہے، حرام ہے، یا جو مجتہد تو ہے لیکن اس کے اندر اجتہاد کے علاوہ دوسری شرائط موجود نہیں ہے تو اس کے لیے بھی فتویٰ دینا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد جو گفتگو آ رہی ہے وہ ہے قضاوت کے اوپر۔ قضاوت کس کو کہتے ہیں؟ قضاوت کہتے ہیں فیصلہ کرنے کو، قضاوت یعنی قاضی کو کہتے ہیں، جو عدالت میں فتویٰ عدالت میں جو فیصلے کیے جاتے ہیں اس کو عربی میں کہتے ہیں قضا، یعنی فیصلہ کرنا۔
لیکن یہاں سے مراد وہ جو عام قاضی ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ آیت اللہ سیستانی صاحب کے نزدیک بلکہ اس میں فقہا کا البتہ اختلاف ہے۔ اکثر لوگ اس چیز کے قائل ہیں فقہا، وہ کہتے ہیں کہ قاضی کے لیے مجتہد ہونا ضروری ہے، یعنی جس طرح فتویٰ دینے کے لیے اس کا مجتہد ہونا ضروری ہے، اسی طرح قاضی کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کو مجتہد ہونا چاہیے۔ فتویٰ دینے میں عام مطلق طور پر فتویٰ دیا جاتا ہے، فتوے کو صرف بیان کیا جاتا ہے، جبکہ جو قاضی ہے وہ اس فتوے کو صادر کرنے کے ساتھ معین کرتا ہے کہ فلاں بندے کے اوپر، مثلاً فلاں شخص کے اوپر فلاں بندے کو اتنے پیسے دینے ضروری ہیں، یعنی یہ بندہ اپنا مقدمہ ہار چکا ہے، فلاں بندے کا موبائل جو فلاں کے پاس ہے اس کو واپس کرنا ضروری ہے مثلا، یعنی اس میں یہ ہے کہ اس نے حکم کو معین کرنا ہوتا ہے، معین اس شخص کے لیے معین کرنا ہوتا ہے۔ باقی جو فتویٰ دیا جاتا ہے اس میں تو معین نہیں کیا جاتا، صرف اپنی طرف سے فتویٰ دیا جاتا ہے، جو بندہ اس فتوے کو پڑھے گا اس کے اوپر عمل کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ لیکن قضاوت میں اس کے سامنے بندے موجود ہوتے ہیں جن کے لیے وہ فتویٰ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، تو فتویٰ بھی اس نے کیا دینا ہوتا ہے کہ حکم شرعی کو معین کرنا ہوتا ہے اس نے، کہ اس کے لیے ہاتھ کو کاٹنا ضروری ہے چونکہ اس نے چوری کی ہے مثلا۔ تو جب مثلا فتوے میں تو یہ ہے کہ جی چور کے ہاتھ کاٹے جائیں، ختم، یہ فتویٰ دے دیا۔ لیکن جو قاضی ہے اس کے سامنے تو چور موجود ہے، ابھی اس کو یہاں پر صرف فتویٰ نہیں دینا، اس نے یہاں پر اس کو معین بھی کرنا ہے کہ یہ والی جو حد ہے اس کے اوپر جاری ہو جائے، اس کو جاری کیا جائے اس کے اوپر، یعنی فتوے کے ساتھ ساتھ حکم شرعی کو معین کرنا ہے اس نے۔ تو اس صورت میں بھی فقہا کہتے ہیں کہ قاضی کے لیے بھی ضروری ہے، واجب ہے کہ جس طرح مفتی کے لیے، فتویٰ دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو مجتہد ہونا چاہیے، اسی طرح قاضی کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کو بھی مجتہد ہونا چاہیے۔ پھر آگے ہے کہ ایسے بندے کے پاس جو بندہ اہل ہی نہیں ہے، مثلا جو مجتہد نہیں ہے، اس کے پاس آیا بھی ہم فیصلہ کروانے کے لیے جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں؟ مثلا زید ہے، وہ آیا کسی کے پاس، قاضی کے پاس اگر وہ جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے آیا جائز ہے۔ وہ قاضی بھی ایسا ہے کہ جو مجتہد نہیں ہے، جس طرح آپ کے ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں، عراق میں بھی یہی صورتحال ہے، یہاں پر بھی قاضی مجتہد نہیں ہے جو عدالتوں میں نظام چل رہا ہے۔ تو لیکن شریعت نے جو معین کیے ہوئے ہیں قاضی، وہ مجتہد ہوتے ہیں، مجتہد نے بتانا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کیا فتویٰ جاری ہوگی، اس کے اوپر کیا حد جاری ہوگی، کیا حد جاری نہیں ہوگی۔ حالانکہ وہ جو قاضی بیٹھے ہوتے ہیں عدالتوں میں، وہ بھی اپنی طرف سے تو وہ شریعت کے مسئلے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ شریعت کا یہ فتویٰ ہے، لیکن جبکہ حقیقت میں وہ مجتہد نہیں ہوتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو اس لیے ان کے لیے فتوے کو، اس حد کو جاری کرنا جائز نہیں ہوتا۔ تو کیا دوسرے بندے کے لیے بھی ادھر جانا بھی اس کے لیے جائز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو وہ وہاں پر کہتے ہیں کہ اس کی طرف جانا، اس کی طرف معاملے کو لے کر جانا بھی جائز نہیں ہے۔ ایسے قاضی کے پاس اپنے فتوے، اپنے معاملے کو لے کر جانا، معاملے کو حل کرنے کے لیے، چاہے وہ طلاق کا مسئلہ ہو، چاہے وہ نکاح کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کوئی اور مسئلہ ہو قضاوت کے معاملے میں، اس کی طرف لے کر جانا جو قاضی اہلیت نہیں رکھتا ہے، جو قاضی مجتہد نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ صورت میں ہے کہ جب اس کا اپنے حق کو چھڑانا منحصر نہ ہو اسی قاضی کے اوپر، یعنی ایک قاضی نجف اشرف میں مثلا بیٹھا ہوا ہے، تو ایک یہاں سے زید آتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے اپنا زمین کا حصہ چھڑوانا ہے، تو مجھے چھڑوانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی قاضی کے پاس جانا چاہیے۔ تو جو نجف اشرف کی عدالت میں جو قاضی بیٹھے تو وہ تو عادل نہیں ہے، وہ تو مجتہد نہیں ہے، تو کیا اب اس کے پاس جانا جائز ہے؟ ہاں، کہہ رہے اس کے پاس جانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے جب آپ کا یہ انحصار صرف اسی میں نہیں ہے۔ آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ کسی کربلا میں دوسرے قاضی کے پاس چلے جائیں، وہ مجتہد ہے، تو پھر آپ کے لیے اس کے پاس جانا جائز نہیں۔ اچھا، تو یہ چیزیں جس طرح مثلا رشوت لینا حرام ہے، رشوت قرآن کی آیت بھی ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ جو رشوت لینے والا ہے یا جو رشوت دینے والا ہے وہ دونوں جہنم میں جانے والے ہیں۔ لیکن کیا مطلقاً جہنم میں جانے والے ہیں؟ نہیں، ایک بندہ مضطر ہے، محتاج ہے اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اور وہ رشوت دیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، وہ حل ہو ہی نہیں سکتا اس کا معاملہ، ایسا
گمبھیر ہے کہ وہ جو آگے سامنے والا وہ رشوت کے بغیر سنتا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا دینا تو جائز ہو جائے گا، لیکن اس کا لینا پھر بھی حرام رہے گا، وہ رشوت لے نہیں سکتا۔ اسی طرح اگر اس کے لیے منحصر ہے کہ بس یہی بندہ ہے جو فیصلہ اس کا کر سکتا ہے، تو پھر تو اس کی طرف جا سکتا ہے، اس کے لیے لیکن اگر منحصر نہیں ہے اس کے اندر، کسی دوسرے قاضی کے پاس جا سکتا ہے جو قاضی مجتہد ہے، تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس غیر مجتہد قاضی کے پاس جائے، بلکہ ضروری ہے کہ وہ ایسے قاضی کے پاس جائے جو مجتہد ہے، اور اس کے پاس جا کر اپنے مسئلے کو بیان کرے، اپنے معاملے کو حل کروائے۔ یہ تو اس کا تھا خلاصہ، ہم اس مسئلے کو پڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 21 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یحرم الافتاء علی غیر المجتہد مطلقاً۔ سید فرماتے ہیں کہ فتویٰ دینا حرام ہے، جائز نہیں ہے اس شخص کے لیے کہ جو مجتہد نہیں ہے، جو مجتہد نہیں ہے اس کے لیے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے۔ یہاں ہر بندے نے اپنی فتوے کی فیکٹری کھولی ہوئی ہے، جس کو الف بے کا بھی نہ پتہ وہ بھی فتوے دے رہا ہوتا ہے، تو جو مجتہد جب تک نہیں بن جاتا اس وقت تک اس کے لیے فتویٰ دینا حرام ہے مطلقاً، چاہے وہ اس نیت پر فتویٰ دے کہ میرے فتوے کے اوپر لوگ عمل کریں تب بھی حرام ہے، مطلقاً سے مراد یہ ہے اگر وہ اس نیت پر فتویٰ دے کہ میرے فتوے کے اوپر لوگ عمل نہ کریں، میں تو ویسے فتویٰ دے رہا ہوں، تب بھی اس صورت میں بھی اس کے لیے حرام ہے، فتویٰ نہیں دے سکتا۔ وَأَمَّا مَنْ يَفْقِدُ غَيْرَ الْاجْتِهَادِ مِنْ سَائِرِ الشُّرُوطِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الْفَتْوَىٰ بِقَصْدِ عَمَلِ غَيْرِهِ بِهَا۔ اچھا، اگر وہ بندہ اجتہاد کے علاوہ باقی شرائط اس میں فاقد ہے، تو اما من یفقد غیر الاجتہاد، اجتہاد کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے، مثلا مجتہد ہے لیکن مجتہد ہونے کے علاوہ جو چیزیں ہم نے بتائی ہیں، اس کا مرد ہونا چاہیے، اس کو عادل ہونا چاہیے، اس کو حافظے کو اس کو اچھا ہونا چاہیے، متعارف لوگوں کی طرح ہونا چاہیے، یہ دیگر شرائط ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی شرائط اس کے اندر موجود نہیں ہے، یعنی مجتہد تو ہے، تو جب مجتہد ہے تو کیا مطلب کہ وہ فتویٰ دے سکتا ہے، چونکہ ہم نے کہا ہے کہ فتویٰ دینا اس کے لیے حرام ہے جو مجتہد نہیں ہے، لیکن جو مجتہد ہے اس کے لیے تو فتویٰ دینا جائز ہے، تو فتویٰ تو دینا اس کے لیے جائز ہے، لیکن اس کے اندر دوسری شرائط پوری نہیں ہے جو فتویٰ دینے والے مجتہد کے اندر ہونی چاہیے، وہ اس کے اندر نہیں ہے۔ فرمایا فیحرم علیہ الفتویٰ، پھر اس کے اوپر فتویٰ دینا اس صورت میں حرام ہے کہ بقصد عمل غیر ہی بہا، تو اس کی نیت یہ ہو کہ یہ جو میں فتویٰ دے رہا ہوں اس میرے فتوے کے اوپر لوگ عمل بھی کریں، میرے اس فتوے کے اوپر لوگ فتویٰ سمجھ کر چلیں، تو اس صورت میں اس کے لیے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اگر یہ اس کا قصد نہ ہو کہ میرے فتوے کے اوپر لوگ عمل کریں، یا لوگوں کو فتویٰ نہ دے رہا ہو، خود فتویٰ دے رہا ہے کہ میرے فتوے کے اوپر لوگ عمل نہ کریں، پھر اس صورت میں فتویٰ دے سکتا ہے، لیکن اگر لوگ اس کے فتوے کے اوپر عمل کریں گے تو اس کی صورت میں اس کے لیے جائز نہیں ہے، بے شک وہ مجتہد ہے لیکن دوسری شرائط اس میں فاقد ہیں، موجود نہیں ہے، اس صورت میں وہ فتویٰ نہیں دے سکتا۔ آگے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں فتویٰ دینا حرام ہے، وَيَحْرُمُ الْقَضَاءُ عَلَىٰ مَنْ لَيْسَ أَهْلًا لَهُ، اسی طرح فتویٰ جس طرح دینا حرام ہے، اس طرح فیصلہ کرنا بھی، قضاوت کرنا بھی، عدالت کے اندر بیٹھ کر مثلا فیصلہ کرنا حرام ہے اس شخص کے لیے جو اہل ہی نہیں ہے فتویٰ فیصلہ کرنے کے، تو اس میں وہ کہتے ہیں جو اہل سے مراد کیا ہے کہ وہ مجتہد نہیں ہے۔ یحرم القضاء علی من لیس اہلا لہ، یعنی جو بندہ فیصلہ کرنے کی، قضاوت کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا ہے، اس کے لیے فیصلہ کرنا حرام ہے۔ تو اہلیت کیسے آتی ہے؟ یعنی قضاوت سے مراد کیا ہے؟ قضاوت کرنا، فیصلہ کرنا، یعنی کیا مطلب؟ یعنی حکم شرعی کو معین کرنا اور حکم شرعی کو محدد کرنا کہ یہ حکم جو شریعت نے لگایا یہ اس کے اوپر لاگو کیا جائے، یعنی اس کو معین کرنا حکم شرعی کو، اس کو کہتے ہیں قضاوت، فیصلہ دینا، قاضی بننا، یہ ہے حرام اگر وہ اہل نہیں ہے، اگر وہ مجتہد نہیں ہے۔ اچھا، اگر وہ اہل نہیں ہے فیصلہ کرنے کا تو اس کے لیے تو حرام ہے کہ وہ بندہ فیصلہ نہ کرے۔ آیا دوسرا بندہ مثلا زید ہے، اس کا گھر میں کوئی تنازع ہو گیا ہے کسی معاملے کے اوپر، تو آیا اس قاضی کے پاس جو قاضی اہلیت نہیں رکھتا ہے قضاوت کی، اس کے پاس جانا جائز ہے یا اس کے لیے بھی جانا جائز نہیں، اس کے بھی حرام ہے؟ ایک تو فیصلہ کرنے والے کے لیے حرام ہے تو وہ فیصلہ نہ کرے اگر وہ خود مجتہد نہیں ہے، تو آیا دوسرے بندے کے لیے بھی حرام ہے کہ وہ ایسے بندے کے پاس جائے بھی نہیں کہ جو فیصلہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا؟ فرماتے ہاں ایسا ہی ہے، ولا یجوز الترافع الیہ ولا الشہادۃ عندہ، ایسے بندے کے پاس جو قاضی قضاوت کی اہلیت نہیں رکھتا ہے، جو قاضی فیصلہ کرنے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں رکھتا ہے،
ایسے بندے کے پاس معاملہ لے کر جانا بھی جائز نہیں ہے۔ دوسرے لوگوں کے اوپر بھی حرام ہے کہ وہ ایسے بندے کے پاس اپنا معاملہ نہ لے کر جائیں جو اہلیت ہی نہیں رکھتا ہے فیصلہ کرنے کی۔ ولا شہادت عندہ، کیا صرف معاملہ لے کر جانا جائز نہیں ہے؟ تو اگر کوئی بندہ کہتا ہے دوسرے کو، یار آپ میرے گواہ ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کے سامنے فلاں ہمارے رشتہ دار کو قتل کیا گیا ہے، تو آپ آ کر فلاں قاضی کے پاس گواہی دیں، تو کیا ایسے قاضی کے پاس جا کر گواہی دے سکتے ہیں کہ جو اہلیت ہی نہیں رکھتا فیصلہ کرنے کی؟ فرمایا ولا شہادت عندہ، نہ اس کے پاس معاملہ لے کر جانا جائز ہے، نہ اس کے پاس شہادت دینا جائز ہے۔ کسی بھی گواہی کو بھی لے کر جانا ایسے قاضی کے پاس جو صلاحیت قضاوت نہیں رکھتا، جائز نہیں ہے۔ تو کب تک جائز نہیں ہے؟ ہر صورت میں جائز نہیں ہے، وہاں پر بیچاروں کا نقصان ہو رہا ہے، قاضی مل نہیں رہا ہے، مثلا پاکستان کا ماحول ہے، عراق کا ماحول ہے، انڈیا کا ماحول ہے، وہاں پر تو قاضی مجتہد ہے ہی نہیں، عدالتوں میں بیٹھے ہوئے سارے ایسے ہی لوگ ہیں، تو ابھی وہ بیچارہ پھر اس کا مطلب گھر بیٹھا رہے، اپنے نقصان پہ نقصان کری جا رہا ہے۔ فرمایا نہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے، شریعت کسی کے نقصان کو بھی برداشت نہیں کرتی۔ کب جائز نہیں ہے معاملہ اس کے پاس لے کر جانا، کب جائز نہیں اس کے پاس شہادت لے کر جانا؟ اذا لم ينحصر استنقاذ الحق المعلوم بذلك، جب منحصر نہ ہو حق کا چھڑانا اس قاضی من لیس اہل لہ، جو قاضی فیصلے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، ایسے قاضی کے پاس جانا اگر منحصر نہیں ہے، منحصر نہیں ہے یعنی اس کے علاوہ بھی اور قاضی موجود ہے جس کے پاس ہم جا سکتے ہیں، تو پھر ان کے پاس جانا چاہیے۔ اذا لم ينحصر یعنی اس وقت حرام ہے اس کے پاس معاملہ لے کر جانا جب منحصر نہ ہو، کہ جب وہ ایک ہی قاضی ہے اور اسی کے پاس ہم نے ہاتھ چھڑانے کے لیے لے کر جانا ہے، اپنے معاملے کو حل کرنے کے لیے جانا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ جب منحصر نہ ہو حق کا چھڑوانا اس قاضی کے پاس جو قضاوت کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، جب منحصر نہیں ہے تو پھر تو ضروری ہے کہ آپ کسی دوسرے قاضی کے پاس جائیں۔ لیکن اگر منحصر ہے اسی کے اندر، کس کے علاوہ اور کوئی قاضی ہے نہیں ہمارے پاس جو فیصلہ کرے، جو مجتہد ہو اور وہ صحیح طریقے فیصلہ کرے، ہمیں مجبوری ہے کہ ہمیں ایسے ہی قاضی کے پاس جانا پڑے گا، تو پھر اس صورت میں آپ کے لیے جانا جائز ہے۔ یعنی منحصر نہیں ہے تو پھر جائز نہیں ہے، لیکن اگر منحصر ہے کہ ہمارا یہی قاضی ہے بھائی، اس کے علاوہ ہم چاہے پورا انڈیا چھان مارے، پورا پاکستان چھان مارے، ہر جگہ یہی اس طرح کے ہی قاضی بیٹھے ہیں، پھر ہم ان کے پاس جا سکتے ہیں۔ وَقَذَا الْمَالَ الْمَأْخُوذُ بِحُكْمِهِ حَرَامٌ، اسی طرح مال کے بارے میں، مال لینا، اپنا پیسہ لینا ایسے قاضی کے حکم کے ذریعے سے کہ جو قاضی قضاوت کی اہلیت نہیں رکھتا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ یعنی ایک بندہ ہے، اس کا مال ہو گیا ہے گم، اس کو پتا ہے کہ میرا مال چرایا ہے زید نے، وہ چلا گیا قاضی کے پاس اور قاضی کو جا کر کہا کہ بھائی میرا مال زید نے چرایا ہے، تو مجھے اس مال لے کر دیا جائے۔ اور قاضی ایسا ہے جو مجتہد نہیں ہے، جو قاضی فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھنے والا ہے، اور وہ قاضی کہتا ہے اس کو کہ ہاں بھائی آپ یہ مال جو آپ نے چرایا ہوا ہے اس کو واپس کرو، تو اس مال کو اس کے لیے لینا اس کے حکم کے مطابق بھی جائز نہیں ہے۔ اذا لم یکن شخصیا او مشخص بطریق شرعی، کب؟ جب وہ مال اس کا معین نہ ہو، جب اس کو پتہ نہ ہو کہ یہ واقعا یہ مال میرا ہی ہے یا میرا نہیں ہے، اس صورت میں جائز نہیں ہے اس کے لیے کہ ہو قاضی کہہ دے کہ جناب آپ مال اس کو دے دو، جب اس کو پتہ ہے کہ یہ مال میرا ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو یہ پتہ ہو کہ یہ مال میرا ہے، معین ہے، مثلا ایک اس کا پرس گم ہوا تھا، اس کی جیب سے کسی نے پرس نکالا اور اس نے دیکھا کہ زید کے پاس میرا پرس موجود ہے، تو اور اس نے جا کر قاضی کو کہا کہ میرا پرس جو فلاں فلاں اس کے اندر نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ فلاں بندے کے پاس موجود ہے اور مجھے پرس لے کر دیں، تو وہ پرس کے لیے اگر قاضی اس کو کہتا ہے، چونکہ وہ مال مشخص ہو چکا ہے، یا دو بندے گواہی دیتے ہیں کہ بھائی دو آدھے لوگ گواہی دیتے ہیں، چونکہ آدھے لوگوں کی گواہی بھی ثابت ہو جاتی ہے اس سے، تو جب آدھے لوگ گواہی دے دیں یا خود مشخص ہو جائے مال اس کا کہ پتا ہو کہ یہی والا بٹوا جس کے اندر یہ نشانیاں ہیں جو زید کے پاس موجود ہے، اگر قاضی اس کو کہتا ہے کہ یہ دے دو اس کو، تو اس کے لیے اپنا مال لینا جائز ہے، لیکن ایسے قاضی کے پاس جانا جائز نہیں ہے۔ یعنی مال اس کا حلال ہے، مال اس کا حرام نہیں ہے، مال میں کوئی مشکل نہیں ہے،
چونکہ مال تو اس کا اپنا ہے، چاہے وہ کسی کے پاس اگر اپنا مال دیکھتا ہے جو اس کا چوری ہو گیا ہے، اس کے پاس موجود ہے، تو وہ چھپ کر بھی اپنا مال اٹھا کر لا سکتے ہیں، چونکہ اس کا ذاتی مال ہے، اس کو مشخص، اس کو پتہ ہے کہ یہ میرا مال ہے۔ اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ اس کو اجازت لیں جی میرا مال چوری ہو تو آپ دے دیں، نہیں، وہ آپ جس طرح بھی اس سے اٹھا کے لے آ سکتے ہیں، قاضی سے فیصلہ کروائیں، قاضی کہتے ہیں کہ جس کا مال اس کو واپس کرو، آپ مال لے سکتے ہیں۔ بے شک آپ نے گناہ کیا ہے، اس قاضی کے پاس آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لیکن مال آپ کا چونکہ اپنا ہے تو آپ کے لیے جائز ہے، آپ مال لے سکتے ہیں۔ اگرچہ وہ کہتے ہیں اناسما فی طریق الحصول علیہ فی حاضر الفرض، ان صورتوں میں اگرچہ جو اس نے مال کو حاصل کرنے کا جو راستہ اپنایا ہے وہ بے شک درست نہیں ہے، اس راستہ مثلا ایسے قاضی کے پاس گئے کہ جو قاضی صلاحیت نہیں رکھتا تھا قضاوت کرنے کی، فیصلہ کرنے کی، یہ والا جو راستہ اس نے چنا ہے، جو ایسے جج کے پاس گیا وہ تو اس نے گناہ کیا ہے، لیکن جو اس کا مال اس کو واپس ملا ہے، جو اس کا اپنا مال تھا، وہ اس کا کوئی حرج نہیں ہے، وہ اس کے اوپر حرام نہیں، وہ اس کا اپنا مال ہے اور وہ اپنے مال کو واپس لے سکتا ہے۔ اگرچہ مال کے حصول میں جو اس نے گناہ کیا ہے کہ ادھر جانا اس کو نہیں چاہیے تھا، وہ چلا گیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا مال اس کے لیے درست ہے، وہ اپنے مال کو واپس لے سکتا ہے، وہ اس کا مال حلال ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اوپر ہم نے کہا تھا کہ جب منحصر نہ ہو حق کا چھڑوانا کسی قاضی کے ذریعے سے، تو پھر تو جائز نہیں ہے ہم قاضی سے فیصلہ کروائیں، چونکہ ہم کسی اور قاضی کے پاس جا سکتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے، تو پھر اس صورت میں جائز نہیں کہ ہم ایسے قاضی کے پاس جائیں جو مجتہد نہیں ہے۔ لیکن اگر منحصر ہو کہ نہیں اس کے علاوہ کوئی اور قاضی نہیں ہے جو فیصلہ کرے کہ جو ہمارے مال کو چھڑا کر دے، تو پھر ہم اس صورت میں اس قاضی کے پاس جا سکتے ہیں، جس طرح کہ ابھی پاکستان انڈیا میں یہاں پر مثلا جو مجتہد نہیں ہوتے ہیں، قضاوت کرنے کے لیے عدالتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ قاضی ہوتے ہیں، تو ہماری مجبوری ہے ہم اپنے معاملات کو وہاں پر لے کر جاتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، تو وہاں پر اس صورت میں وہاں جانا حرام نہیں ہے۔ حرام کب ہوگا؟ جب منحصر نہ ہو، جب یہ کہ اس کے علاوہ کوئی اور قاضی مجتہد موجود ہو تو پھر حرام ہے اس کے پاس جانا، لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں تو کوئی ایسا قاضی ہے ہی نہیں کہ جو مجتہد ہو، تو لہٰذا اس صورت میں ہم اس کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے جا سکتے ہیں، اس میں چونکہ ہمارا اپنا مال ہے جو ہم لینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے حرام نہیں۔ اگرچہ یہ جو ہم راستہ چن رہے ہیں، جس طریقے پر ہم جا رہے ہیں، جس قاضی کے پاس ہم جا رہے ہیں، جس عدالت میں ہم جا رہے ہیں، اگرچہ یہ ہم اچھا راستہ نہیں چن رہے ہیں، اس صورت میں ہم گناہگار ہیں، لیکن اپنا مال کو چھڑانے میں ہمارے اوپر کوئی مشکل نہیں ہے۔